السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے کہ یہ مکہ کے دو طرح کے سپیلنگ انگلش میں کیوں ہوتے ہیں؟ یعنی کچھ لوگ لکھتے ہیں جب مکہ کا نام انگلش میں لکھتے ہیں تو وہ لکھتے ہیں MAKKAH مکہ، لیکن پھر کچھ لوگ بلکہ بہت زیادہ لوگ وہ پھر یہ سپیلنگ اس طرح سے لکھتے ہیں MECCA مکہ۔ شہر ایک ہے، نام کے سپیلنگ دو ہے انگلش میں۔ یہ ایسا کیوں ہے؟ اصل میں مکہ وہ شہر جو سعودی عرب میں ہے، وہ شہر جس کے اندر کعبۃ اللہ ہے، اس کا نام اگر آپ انگلش میں لکھیں گے تو وہ ہوگا MAKKAH، اور جو لوگ اس طرح سے لکھتے ہیں تو بالکل وہ صحیح لکھتے ہیں، لیکن انگریز بلکہ تقریباً ویسٹ میں سارے ہی وہ جب مکہ کا نام لکھیں گے تو وہ MECCA سپیلنگ سے لکھیں گے، اس طرح سے کبھی نہیں لکھیں گے، یعنی MAKKAH نہیں لکھیں گے، MECCA لکھیں گے۔ وہ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، جیسے کہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیوز میں بھی ایک دو میں ذکر کیا ہے کہ ہمارے بہت ساری چیزوں کا نام بدل دیا گیا ہے اور اس کو مذاق بنایا گیا ہے، اس کی تذلیل کی گئی ہے، لیکن ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم بھی وہی کرتے ہیں جو وہ کرتے ہیں۔ یہ اب میں کیا کہوں کہ یا ہم بہت اگنورنٹ ہے، کیا ہے، بہرحال ہم کرتے ہیں جس طرح وہ کرتے ہیں، پھر وہی ہم بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکہ جو ہے، جو کہ MECCA سے لکھا جاتا ہے، یہ ایک انگلش نام ہے۔ مکہ یعنی انگلش نام ہے۔ پھر یہ نام دیا گیا ہے کس چیز کو؟ جوا خانے کو۔ برطانیہ میں جو جوا خانے ہیں، جہاں جہاں بھی ہے، دو قسم کے ہیں۔ ایک ہے کیسینو اور دوسرا ہے بنگو۔ جو بنگو ہے اس کو مکہ بنگو کہتے ہیں، یعنی ساتھ میں مکہ بھی لکھا ہوا ہے، مکہ یعنی مکہ نام دیا ہوا ہے، MECCA مکہ بنگو۔ یہ جوا خانہ ہے جہاں ہے، یعنی یا اس طرح آپ کہیں کہ اس جوئے کا نام اس مقدس شہر کو دیا گیا ہے جس میں کعبۃ اللہ ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ اسلام میں بہت بڑی معنی رکھتی ہے، ایک عظیم گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی گھر نہیں، مسلمانوں کو بہت عزیز ہے، بہت وہ اس کا احترام کرتے ہیں، تو جوئے کا خانے کا نام اسی کو دے دیں گے۔ یہ تو کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان بھی کرتے ہیں، ہم بھی پیچھے نہیں رہ گئے، ہم بھی لکھتے ہیں، جب ہم انگلش لکھتے ہیں
ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو وہ صحیح طرح سے MAKKAH لکھے گا، لیکن بہت سارے وہی MECCA، اسی مقدس شہر جس میں کعبۃ اللہ ہے، وہ مسلمان بھی جب انگلش میں لکھے گا تو وہ ایسے ہی لکھے گا کیونکہ انگریز نے لکھا ہے۔ اب وہ انگریزی لکھ رہا ہے، انگریز نے انگریزی میں ایسا لکھا ہے، اگر یہ بھی ایسا نہیں لکھے گا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گا۔ ہم تو ایسا لکھتے ہیں، تم نے ایسا کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو یہ بھی ویسے ہی لکھتے ہیں، MECCA۔ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے پھر معلوم ہی نہیں ہے۔ جب معلوم ہی نہیں ہے تو معلوم کرے، لیکن لوگ نہیں کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، کسی بھی میگزین جو کسی اسلامی ملک میں چھپا ہوا ہو اور وہ انگلش میں ہو، کوئی اخبار جو اسلامی ملک میں چھپا ہو وہ انگلش میں ہو، اگر اس میں مکہ، اسی شہر کا جو کہ سعودی عرب میں ہے، اس کا ذکر آئے گا تو وہ مسلمان اخبار بھی، وہ مسلمان رسالہ بھی، وہ مسلمان میگزین بھی مکہ ہی لکھے گا، MECCAE لکھے گا۔ میں نے ایسے ہزاروں جگہ پڑھا ہوا ہے۔ یہاں تک آپ سعودی عرب چلے جائیں، عرب بھی لکھتے ہیں۔ نہ جائے یہاں سے آپ ان کے ویب سائٹ چیک کریں، اگر ان کے جو کوئی ٹریول ویب سائٹ ہوگا جو سعودی عرب نے بنایا ہے، سعودی لوگوں کا ہوگا، ان کی ایجنسیوں کا ہوگا، ٹورس کا ہوگا، ٹریولز کا ہوگا، حج کے لیے ہوگا، عمرے کے لیے ہوگا، ایسے تو بناتے ہیں۔ بہت سارے ویب سائٹ ہیں جو سعودی والوں نے خود بھی بنایا ہوا ہے، ان کی بھی کافی ویب سائٹ ہے۔ تو اس میں تو مکہ کا ذکر تو ضرور ہے، نام تو ضرور لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے جیسے انگریز لکھتے ہیں، MECCA، عرب نے بھی۔ یہ کتنی بے پرواہی ہے! دوسرے تو کرے تذلیل ہمارے مقدس مقامات کے یا ہمارے ناموں کے، پھر ہم بھی کریں۔ یہ ہے ہمارا حال۔ اب میں آپ کو دونوں جگہ دکھاتا ہوں اس ویڈیو کے آخر میں۔ ابھی آپ دیکھیں، یہ ہے مکہ کا شہر جہاں میں کھڑا ہوں، ویڈیو بنا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو میرے پیچھے یہ مسجد نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے مسجد شجر۔ اس کو مسجد شجر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک درخت تھا، تو نبی علیہ السلام یہاں مشرکین مکہ کو دعوت دے رہے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا اگر آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں تو یہ درخت کو اشارہ کرے کہ یہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، درخت آ گیا۔ تو پھر بعد میں یہاں مسجد بن گئی، تو اس وقت سے اس کا نام ہے مسجد شجر۔ یہ ہے مکہ مکرمہ میں، بالکل حرم کے نزدیک۔ یہ وہی مکہ ہے جو کہ سعودی عرب میں ہے، یہ وہی مکہ ہے جس میں کعبۃ اللہ ہے، اور کعبۃ اللہ سے میں زیادہ دور نہیں ہوں، 15 منٹ کا راستہ ہے پیدل۔ میں یہ جہاں میں کھڑا ہوں، یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، مسجد شجر کے ساتھ میں کھڑا ہوں۔ یہاں سے آپ دیکھیں کعبۃ اللہ کے مینار نظر آتے ہیں، اذان ہوتی ہے یہاں آواز آتی ہے، بڑے زور سے آتی ہے وہاں جب اذان ہوتی ہے۔ یہاں میں کھڑا ہوں، یہ مکہ کا شہر ہے، وہ اصلی مکہ۔ اب میں آپ کو مکہ بھی دکھاتا ہوں، یہ ہے مکہ، مکہ بنگو، اس کے آگے میں کھڑا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ مکہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ یہ ہے، جو انگلش میں مکہ ہے وہ یہ ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ جوا خانہ ہے۔ اب تو میں باہر کھڑا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں مکہ بنگو لکھا ہوا ہے، میرے پیچھے بڑا بڑا نظر آ رہا ہے۔
میں آپ کو اس کے اندر کی بھی تصویر دکھاتا ہوں، آپ دیکھ، اندر سے دیکھ۔ یہاں سینکڑوں لوگ ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ جوا کھیل رہے ہیں، اور اس کے آخر میں پب ہے، یعنی شراب خانہ۔ تو جس کو بھی شراب پینی ہے سب پیتے ہیں، وہاں جا کر آرڈر کر کے پی لیتے، پھر آ کر جوا کھیلنے میں شروع ہو جاتے ہیں۔ تو شراب خانہ بھی ہے، جوا خانہ بھی ہے، اور اسی کا نام مکہ ہے، اور یہی نام اسی مکہ عظیم شہر کو بھی دیا گیا ہے جس میں کعبۃ اللہ ہے، جس میں نبی علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جس میں جبرائیل آیا کرتے تھے، یہ وہی شہر ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں ایسی ہماری سمجھ کام کرتی ہے، ہمارا دماغ کام کرتا ہے اور سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اس کو ہم اپنی ضرورت نہیں بلکہ اپنا مقصد سمجھتے ہیں، اور وہاں ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سمجھائے، اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اسی پہ ختم کرتا ہوں، اللہ حافظ۔